السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ ترسیل علم اور صحافت کے طلباء کا میں آج کے اس سبق میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طالب علموں، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں ہندوستان کی خارجہ پالیسی، خاص کر جو لبرلائزیشن کی پالیسی 1990 میں وزیر اعظم اس وقت کے پی وی نرسمہا راؤ کے دور میں جو روشناس کی گئی تھی، اس کے بعد ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پس منظر میں ہم بات کر رہے تھے۔ عزیز طالب علموں، جیسا کہ میں آپ کو اپنی پچھلی کلاس میں بتلایا کہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کن بنیادوں پر استوار ہوتی ہے اور وہ کون سے عوامل ہیں جو اس ملک کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پر جنگ عظیم دوم کے بعد سے ہندوستان آزاد ہوا، تو آزاد ہندوستان کی جو پالیسی، خاص کر خارجہ پالیسی کے جو بنیادی خطوط تھے، وہ خاص طور پر ہندوستان کے اس نظریے کے ترجمان تھے جس میں ہندوستان نے اپنے آپ کو ناوابستہ ممالک، غیر جانبدار ممالک، نان الائنڈ موومنٹ کے ایک اہم رکن کے طور پر عالمی سیاست میں دنیا میں جو دو بڑے بلاکس کے درمیان، بڑے ممالک کے درمیان جو سرد جنگ کا ماحول تھا، اس پس منظر میں توازن پیدا کرنے کی خاطر، اس میں ایک اعتدال لانے کی خاطر جو پالیسی پیش کی تھی، اسی کا تسلسل 1990 تک جاری رہا۔ 1990 میں جب 90 کی دہائی میں خاص کر دنیا کی ایک بڑی طاقت USSR کولیپس ہو گیا، سوویت یونین جب بکھر گیا، اس کے بعد جو ہندوستان کے خاص طور پر اس وقت کی اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہندوستان کو معاشی محاذ پر بھی ہندوستانی معیشت بڑے مسائل کا سامنا کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، عبوری وزیر اعظم چندر شیکھر، ان کو ہندوستان کا سونا جو ہے وہ سوئس بینک میں رکھ کر قرضہ حاصل کرنا پڑا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کی جو معیشت تھی وہ انتہائی سنگین مسائل کا سامنا کر رہی تھی۔ ایسے پس منظر میں اس کے بعد جو حکومت بنی اور پھر اور اسی دوران، اسی عبوری حکومت کے دوران یہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس وقت کی حکومت نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے فوجی طیاروں کو ہندوستان سے ریفیولنگ کی اجازت دی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پہلی خلیجی جنگ کی، جب عراق کے خلاف 43 ممالک کے اتحاد نے اپنی فوجی مہم کا آغاز کیا تھا، تو فوجی طیارے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے، وہ ریفیولنگ کے لیے ہندوستان میں آ رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا سمجھیے کہ نمونہ تھا۔ بعد میں اس کی وضاحت ہوئی، سیاسی دباؤ پڑا تو بولے کہ وہ جو غیر فوجی طیارے تھے ان کی ریفیولنگ، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو جب سوویت یونین کا زوال ہو گیا تو ہندوستان کے ماہرین معاشیات نے بھی، ہندوستان کی حکومت نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ اب ہمیں بھی وہ سارے پروگرام، وہ ساری پالیسیوں سے فاصلہ اختیار کرنا چاہیے، ان پالیسیوں کو ترک کر دینا چاہیے جن پالیسیوں پر چلتے ہوئے دنیا نے دیکھا کہ سوویت یونین بکھر گیا، سوویت یونین کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جو وہاں پر بد امنی اور بے چینی پھیلی، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ بالآخر جو سوویت یونین کا جو ایک 70 سال میں جو ایک بڑا بلاک قائم ہوا تھا، وہ اس بلاک کا جو اہم ملک تھا سوویت یونین، وہ بکھر گیا تھا۔ ایسے پس منظر میں ہندوستان نے بھی بڑی تیزی سے جو سب سے پہلے معاشی پالیسی جو اناؤنس کی، اس وقت کے ہمارے جو وزیر خزانہ تھے، فائنانس منسٹر منموہن سنگھ، جو آگے چل کے وزیر اعظم بھی بنے، انہوں نے بنیادی طور پر اس معاشی پالیسی کو پیش کیا جس میں زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں جس طریقے سے جو سرکار کی سرمایہ کاری تھی اس کو آہستہ آہستہ بالتدریج واپس لیا گیا۔ میں آپ کو پچھلی کلاس میں بتلا چکا ہوں کہ جب ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے جاپان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جاپان کی جو کار بنانے والی بڑی کمپنی ہے وہ ہندوستان میں سرمایہ کاری کرے، تو جہاں پر جاپان کی جانب سے سوزوکی کمپنی نے یہ معاہدہ کیا تھا، وہیں پر ہندوستان کی جانب سے حکومت ہند نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ کیا تھا کہ بھئی حکومت ہند اور جاپان کی سوزوکی کمپنی دونوں مل کر کار تیار کریں گے، یعنی حکومتیں گاڑی بھی بناتی تھی، کار بھی حکومت بناتی تھی۔ ایسے ہی سمجھیے کہ بہت سارے شعبے ایسے تھے جہاں پر حکومت نے سرمایہ کاری رکھ کر رکھی تھی۔ تو اس کو جو بنیادی وہ تھا، تو وہاں سے انحراف کا سلسلہ شروع ہوا، نئی خارجہ پالیسی کا بنیاد رکھی گئی، اور اسی پالیسی کے تحت دنیا نے یہ بھی دیکھا
کہ آزادی ہند کے بعد سے جو ہندوستان ہمیشہ فلسطین کے کاز کی تائید کرتے ہوئے اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں رکھے تھے، اسرائیل سے باضابطہ طور پر ہندوستان نے سفارتی تعلقات بھی قائم کیے، تو یہ ایک بڑی اہم تبدیلی تھی۔ تو کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کے مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ملک کی سیاسی نظام کو بھی سمجھیں، سیاسی عوامل کو بھی سمجھیں، جو معاشی عوامل ہیں ان کو بھی سمجھیں، تبھی جا کر آپ کے لیے یہ آسان ہو سکتا ہے کہ آپ اس ملک کی خارجہ پالیسی کو بھی سمجھ سکیں۔ اسی چیز کو میں اور واضح کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے اپنی آن لائن کلاس میں بھی اس بات کی مثال دی تھی کہ کس طریقے سے ملیشیا کو جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیوں کہ ملیشیا نے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ ایک ایسے مسئلے پر، ایسے عنوان پر ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ تو لازم بات ہے، ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، بر صغیر کہلاتا ہے، ہندوستان نے بھی پھر اس کو کیا کیا، اس کا جواب دیا کہ جو پام آئل، جو خام تیل پام آئل کا جو ہم جو وہاں سے ملیشیا سے لیتے تھے، ہم نے وہ تیل لینا بند کر دیا۔ اس کا اثر وہ خود ملیشیا کے جو سابقہ وزیر اعظم ہے مہاتیر محمد، انہوں نے خود اعتراف کیا کہ بھئی ہماری خارجہ پالیسی میں ہم نے جو پاکستان کا ساتھ دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان نے ہمارے تیل کی خریداری بند کر دی، جس کا ہماری معیشت پر خراب اثر پڑ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا اس چیز کو، جیسے ہی یہ مثال یہاں پر بھی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایران کی جانب سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے استعمال کے موضوع پر امریکہ سے اس کا جب تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی، تو امریکہ کی جانب سے باضابطہ طور پر ایران کے خلاف پابندیاں عائد کی گئی۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان پر بھی دباؤ پڑا کہ ہندوستان جو اپنا پیٹرول ہے وہ ایران سے خریدنا کم کرے یا بتدریج اس کو بند کرے۔ تو یہ ہندوستان نے جو معاہدات پہلے سے ایران کے ساتھ کر رہے تھے اس پر بھی اس کا اثر پڑا۔ ہندوستان نے اپنے جو سرمایہ کاری کے پروگرام ایران میں رکھے تھے اس پر بھی اثر پڑا، کیوں کہ ہندوستان نے پہلے امریکہ کے ساتھ شہری مقاصد کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ تو یہ معاہدہ بھی ایک بڑی تبدیلی کا نشاندہی کرتا ہے کہ ہندوستان کی غیر جانبدار رہنے کی جو پالیسی تھی اور ہندوستان کی خارجہ پالیسی اسی چیز کی غمازی کرتی تھی، اسی چیز کی ترجمان تھی، وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی گئی، اور جو دنیا کے حالات بدلے ہیں ان حالات میں ہندوستان نے بھی امریکہ سے اپنے سیاسی تعلقات کو، اپنے معاشی تعلقات کو، اپنے فوجی تعلقات کو ایک نئے رخ پر استوار کیا۔ تو یہ چیز سمجھنا ہے کہ یہ اہم سنگ میل ہے، یہ ایک اہم موڑ ہے تاریخ میں، ملک کی تاریخ میں 1990 کی دہائی، کہ ہندوستان نے جہاں بڑے بڑے جو سرکاری شعبے تھے ان سے جو نجی کاری، ان کو خانگیانی کا سلسلہ شروع کیا۔ ساتھ ہی اگر ہم ترسیل کے حوالے سے دیکھیں تو پھر یہ اسی دہائی کے دوران ہوا کہ ہندوستان نے دیکھا، ہندوستان کی عوام نے مشاہدہ کیا، پہلا جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل تھا وہ بھی اسی دہائی میں جو ہے شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز ہیں اس کی دنیا، اس کا جو کینوس تھا وہ کس طریقے سے وسیع ہوتا گیا کہ آج ہم بے شمار ٹیلی ویژن چینل نیوز کے دیکھتے ہیں، بے شمار تفریحی انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن چینل دیکھتے ہیں، کئی ایک ایسے چینل ہیں جو صرف اسپورٹس کے حوالے سے۔ تو یہ اس بات کا تصور ہم آزادانہ معاشی پالیسی یا خانگیانی کی پالیسی سے پہلے جو تھا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، چاہے کرکٹ کا مقابلہ ہو، چاہے خبریں ہوں، ساری چیزوں کے لیے ہم دوردرشن پر ہی انحصار کرتے تھے، اور انڈیا ریڈیو کی خبروں پر ہی ہم انحصار کرنے کے لیے مجبور تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا اس زمانے میں، چونکہ ہندوستان کا سارا جو میڈیا ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا اور جس میں ریڈیو ٹیلی ویژن دونوں آتے ہیں، یہ سرکار کے زیر کنٹرول تھا، تو اسی لیے اس زمانے میں بیرون ممالک سے جو ریڈیو پر نشریات آتی تھی وہ ہندوستان میں کافی مقبول تھی، چاہے آپ BBC لے لیں یا وائس آف امریکہ لے لیں۔ تو یہ دو بڑے ادارے، ایون جس زمانے میں USSR ہوا کرتا تھا وہ لوگ بھی ریڈیو ماسکو کے نام سے جو پروگرام پیش کرتے تھے، تو اردو میں بھی اس کے پروگرام پیش ہوتے تھے، ہندی میں وائس آف امریکہ کے پروگرام پیش ہوتے تھے، BBC کا ہندی میں پروگرام پیش ہوتا تھا۔ جب ہندوستان میں یہ آزادانہ معاشی پالیسی روشناس کروائی گئی، خان کی ٹیلی ویژن چینلز کی بھی بہتات ہو گئی، تو آہستہ آہستہ جو غیر ملکی ریڈیو اسٹیشن ہندوستان میں مقبول تھے ان کی مقبولیت گھٹتی گئی، اور پھر آج دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ریڈیو کے جو اسٹیشنز تھے وہ اب فیس بک اور یوٹیوب کی طرف تک محدود ہو گئے، جو کل تک شارٹ ویو کے ذریعے سے بر صغیر کے اس علاقے کے عوام کو اپنے پروگرام پیش کرتے تھے۔
اور جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائس آف امریکہ کا جو غیر ملکی نشریات ہوتے ہیں، وائس آف امریکہ کی جو فارن سروس ہے، اس سروس کے جو بھی پروگرام پیش ہوتے ہیں اس میں حکومت امریکہ کا ترجمان جو اداریہ ہوتا ہے وہ اداریہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ خارجہ پالیسی اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ جو خارجہ پالیسی تھی، یورپ کے ساتھ جو خارجہ پالیسی تھی، امریکہ کے ساتھ جو خارجہ پالیسی تھی، کمیونسٹ بلاک کے ساتھ جو خارجہ پالیسی تھی، وہ خارجہ پالیسی کا جو ایک اہم موڑ ہے اس حوالے سے ہم دیکھیں تو وہ یقیناً 1990 میں لبرلائزیشن کی جو پالیسیاں انٹروڈیوس کی گئی اس کے بعد یہ بدلا ہے۔ یہ بہت ایک اس پر، حالانکہ فلسطین کے حوالے سے ہندوستان کی تائید آج بھی برقرار ہے اور فلسطین کے قیام کے لیے آج بھی حکومت ہند اور ہندوستانی عوام فلسطینی کاز کی تائید کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں۔ جیسے ڈرپ اریگیشن کے حوالے سے جو ہے سو ہندوستان قومی سطح پر اور کئی ایک ریاستوں نے بھی اسرائیل کے پاس جو ڈرپ اریگیشن ٹیکنالوجی ہے اس حوالے سے اس سے استفادہ کیا اور اس کو جو ہے سو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی بہت سارے ایسے موضوعات ہیں، جیسے میں مثال دوں کہ جب پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہو گئے تو اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بی سی سی آئی نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ کے جو مقابلے ہیں ان کو منسوخ کر دیا تھا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ بھئی جو یہ خارجہ پالیسی، فارن پالیسی ہوتی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے سو اکانومی سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جو شہری عوام کے درمیان جو تبادلہ ہوتا ہے اس پر بھی پڑتا ہے، اور پھر اسپورٹس کے میدان کو بھی اس سے کوئی استثناء حاصل نہیں۔ تو عزیز طالب علموں کہ ہماری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرس کا مطالعہ، یہ پرچہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں آپ اخبارات کا، اور خاص طور پر اخبارات کی نیشنل اور انٹرنیشنل جو کوریج ہے اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، اور پھر ساتھ میں جو آپ کے سلیبس کے ساتھ پرچے میں جو سفارشی کتب، ریکمینڈڈ بکس ہیں ان کو بھی ضرور پڑھیے گا۔ تبھی جا کر آپ کو ہمارے یہ جو ویڈیو لیسنس ہیں یا آن لائن کلاسز ہے اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے سوالات ہم تک ضرور پہنچائیں گے، ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے جو کلاس کا بنا ہوا ہے، یا گوگل پلیٹ فارم خاص طور پر موضوع ہے اس کے ذریعے سے آپ اگر اس سبق کو سننے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد کچھ اپنے ذہن میں سوالات محسوس کرتے ہیں تو ان سوالات کو ضرور پوچھیے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔